میری مما نے بچپن سے ہی مجھے مختلف چیزوں کی سنتیں یاد کروائی تھی. کھانا کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، سونے سے پہلے کی سنتیں. ہم نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیا تھا، ان پر عمل کرتے رہے. پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میں نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنی کتابیں ان کو پڑھنا شروع کیا. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا ریئلائزیشن ہوئی کہ یار یہ سنتیں امپورٹنٹ تھیں جو میری والدہ نے مجھے بتائیں. آپ جب ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرو گے آپ کے دل میں محبت نو ڈاؤٹ بڑھے گی. لیکن جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عادتیں ہیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، ان عادتوں کو اپنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام اچھی عادتیں موجود تھیں، چاہے وہ رحم دلی ہو، چاہے وہ لوگوں کو معاف کر دینا ہو، چاہے وہ فصاحت و بلاغت ہو، چاہے وہ بہادری ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، چاہے وہ اپنی امت سے محبت ہو، چاہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو. آپ اچھی عادتوں کی جو بھی لسٹ بنائیں گے وہ تمام کی تمام اچھی عادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. تو مجھے اس بات کا ریئلائزیشن ہوا کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. پرائیورٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں زیادہ پرائیورٹی کس کو دینی ہے، وہ ان تمام عادتوں کو اپنانے کے اندر دینی ہے. پھر مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ان تمام اچھی عادتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک اوریجن نظر آئے گا، ایک ایسی عادت نظر آئے گی جس کی یہ تمام پارٹس ہیں. دوسری عادت، اور وہ عادت ہے سینسٹیوٹی، وہ عادت ہے احساس، وہ عادت ہے اپنے ذہن کو استعمال کرنا. کیونکہ جب تک انسان سوچے نہ، جب تک انسان احساس نہ کرے وہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا. یہ احساس کرنا، یہ سوچنا ہی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تمام اچھے کاموں کو کرتا ہے. تب سے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب سے میرا ٹارگٹ، میری سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ میں اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ مجھ میں اپنے نبی کی جھلک نظر آئے. اوبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت آگے کا ہے، ہم ان کی جو ہے وہ مطلب بہت قریب ہی نہیں آ سکتے، بہت آگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ عادتیں ریفلیکٹ کریں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں. میں اس طرح سوچتا ہوں کہ میں اپنی عادتیں اس طرح بنا لوں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کروں، بیکاز دیٹ از واٹ میٹرز. کہ جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں تو انہیں فخر ہو کہ ہاں اس انسان نے مجھے فالو کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اپنے اندر وہ تمام عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جو میرے اندر ایگزسٹ کرتی. میرا تب سے یہ خواہش ہے، ہاں میں ان دوسری سنتوں کو بھی فالو کرتا ہوں، لیکن میری جو پرائیورٹی بن گئی ہے وہ یہ کہ میری ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقے سے دور کا ہی صحیح لیکن ریفلیکشن ضرور بنے. اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیوں کریں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو درود کیوں پڑھیں؟ تو اس کا ایک بہت بیسک سا جواب ہے، اور اگر آپ نے ٹیچنگ کی ہے یا آپ اگر پیرنٹ ہیں تو آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فکر ہماری کی ہے اور جتنا خیال ہمارا رکھا ہے، اتنا اگر کوئی بھی رکھے تو اس کے بعد سامنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جان تک قربان کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں جب ٹیچنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی 2-3 سال ہوئے تھے، تو میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا، میں بہت زیادہ کانشیس تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایج 13, 14, 15 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچے ہر طرح کا کام ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں. میں نے ان لڑکوں کو سمجھانے کے لیے سب کیا. میں نے اپنی بائک تک ان کو دی کہ بائک چلا لو، جو کام کرنا ہے میرے سامنے کرو، پیٹھ پیچھے غلط کام مت کرنا. لیکن ہر بار انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا. مجھے پتا تھا یہ نیچرل ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے دکھ بہت ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا، اور میرے ذہن میں وہی بچے تھے، ان کی پرفارمنس تھی، اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. مجھے ایک طریقے سے تکلیف ہوتی تھی ان کی یہ پرفارمنس دیکھ کر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سدھار دے، مطلب یہ اپنی لائف کو لے کے تھوڑا سیریس ہو جائیں، یہ رسپانسبل ہو جائیں، ان کے اندر وہ سینس پیدا ہو جائے کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. لیکن مجھے اس تکلیف کا آئیڈیا ہے، مجھے اس درد کا آئیڈیا ہے جو مجھے ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ آگے. آپ صرف سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کتنی فکر کی ہوگی. جب ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے گناہ کرنے ہیں، which is a natural process، تو کتنے زیادہ فکر مند ہوئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی فکر کی وجہ سے، اسی خیال کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رکھا، اسی شفاعت کی وجہ سے جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کریں گے، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو فالو بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں. درود کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
ان پر مزید رحمت نازل فرما. اور اگر ویسے آپ سوچیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ درود شریف تمام تسبیحات کا ایک کمبینیشن ہے. مطلب آپ دیکھیں نارمل کنڈیشن میں آپ استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کہہ کے، آپ سبحان اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شخصیت کا ذکر آیا وہاں آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر لازمی طور پہ آئے گا کہ وہ خدا جس نے اتنی عظیم ہستی بنائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آ گئی. پھر آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کیوں نازل فرمانی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضمن میں آ گیا. پھر استغفر اللہ کیسے آیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما تو ہمارے ذہن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور کنٹراسٹ میں ہمارے اعمال چل رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے. قربانیاں جو ڈیزرو کرتی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، اس کے بعد جیسا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا، تو ہم نے بہت زیادہ غلط کام کیے. تو جب ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رحمت نازل فرما، تو اس میں ہم انڈائریکٹلی اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ رہے ہیں. تو مجھے بس میری اب یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تمام جھگڑے چھوڑ کر، ساری لڑائیاں چھوڑ کر، ساری بلا وجہ کے آرگیومنٹس چھوڑ کر، ساری بلا وجہ کی ڈیبیٹس چھوڑ کر ہم ایک ایسا راستہ سلیکٹ کریں جس میں ہر بندے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے، ہر بندہ محبت سے رہے. مجھے یاد ہے اصل میں آرگیومنٹس اور ڈیبیٹس کی بات اس لیے کر رہا ہوں بیکاز میں اس چیز میں بہت بری طریقے سے پھنسا تھا. آئی ریممبر کہ طواف کرنے کے دوران بھی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا جس کے اندر تمام اختلافات کے جوابات ہوتے تھے. میں دلائل یاد کیا کرتا تھا اینڈ ناؤ آئی ریئلائز کہ یار یہ چیزیں تو کمپلیٹلی یوز لیس تھیں. آج آلموسٹ سارے لوگ اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ بھائی اوکے دس از اوکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور اگر ایک فنکشن آپ کر لیتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں بس اتنا کہوں گا کہ سارے اختلافات، سارے جھگڑے، ساری آرگیومنٹس چھوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے. ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ فخر ہو. ہم رزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی محنت کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی کام ہے، جو بھی ثواب ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اچھے طریقے سے فالو کریں گے اور ہر سال اس چیز کو بڑھاتے رہیں، اپنی ان کوالٹیز کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتے رہیں. تو دیٹس اٹ، اتنا صحیح میسج تھا. اگر آپ اس میسج سے اگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجیے. مجھے لگتا ہے دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میسیجز ان آور لائف، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں بتائیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے کرائٹیریا ہیں. لیٹس فالو ہم اینڈ لیٹس میک دا لائف بیٹر. تھینک یو.